السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آن لائن کلاس۔ ہماری آج کی کلاس کا ٹاپک ہے آریہ تہذیب۔ آریہ کون تھے اور ان کی معاشرتی زندگی کس طرح کی تھی؟ اس ٹاپک کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو ہم نے پڑھا تھا وادی سندھ کی تہذیب کو آباد کرنے والے دو اہم گروہ تھے، نمبر 1 دراوڑ اور نمبر 2 آریہ۔ دراوڑ کون تھے؟ دراوڑی تہذیب کے خواص۔ نمبر 3 دراوڑوں کے برِ صغیر پر اثرات۔ اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم کور کریں گے آریہ تہذیب، ان کے ابتدائی حالات اور آریہ تہذیب کے ثقافتی خواص۔ آریہ تہذیب کے ابتدائی حالات میں سب سے پہلے انڈرلائن کریں، آریہ تقریباً 1500 سال قبل مسیح میں افغانستان کے راستے مغربی پاکستان میں داخل ہوئے۔ آریہ سے پہلے وادی سندھ کی تہذیب میں دراوڑ آباد تھے، لیکن دراوڑوں کے زوال کی دو اہم وجہ پہلے سے موجود تھی۔ نمبر 1 بارش کی شرح میں کمی، نمبر 2 دریائے سندھ کا کٹاؤ۔ تیسری اہم وجہ جو کہ دراوڑوں کی تباہی میں بہت نمایاں ہے وہ تھی آریہ گروہ کی آمد۔ آریہ جو کہ جانور پالتے تھے، اس کے علاوہ غیر مہذب قوم تھی، انہوں نے دراوڑوں پہ حملہ کیا اور ان کی بلدیاتی آبادیوں کو تہس نہس کر دیا۔ دراوڑ جو کہ بہت مہذب قوم تھی، ان کے برعکس آریہ جو کہ وحشی یا چرواہے تھے، انہوں نے ان کی بلدیاتی آبادیوں کو ختم کرتے ہوئے وہاں پہ دیہی آبادیوں کو قائم کیا۔ اور آریہ گروہ نے ہمارے معاشرے پہ بے تحاشا ایسے اثرات چھوڑے ہیں جن کو آج بھی ہم اپنی معاشرتی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ آریہ نے وادی سندھ کی تہذیب کے بعد جمنا اور گنگا کی وادیوں کا رخ کیا اور وہاں پہ انہوں نے انڈین سویلائزیشن پہ بھی اپنے بہت سے اثرات چھوڑے تھے۔ آریہ تہذیب کے ابتدائی حالات کے بعد ہم میجر ٹاپک سٹارٹ کریں گے آریہ تہذیب کی خصوصیات۔ یہ آپ ڈیفرنٹ ہیڈنگز کو، سب سے پہلی بات تو ان کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے، اس کے بعد ہر ہیڈنگ کی ڈیٹیل کو 1 بائی 1 سمجھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں دیہی طرز زندگی۔ آریہ کے ہاں شہری آبادی کا کوئی نظام نہیں تھا، چونکہ یہ لوگ بلدیاتی شعور کے مالک نہیں تھے۔ نمبر 2 چونکہ یہ چرواہے تھے لہٰذا انہوں نے زرعی بستیوں کو قائم کیا۔ دراوڑوں کے برعکس ان کے گھر گھاس پھوس سے بنائے گئے تھے۔ دراوڑوں کا خاندانی نظام پدرسری تھا۔ سوشیالوجی کے ٹرم میں پدرسری نظام سے مراد ایسا خاندانی نظام ہوتا ہے جس میں گھر کی حاکمیت مرد کے پاس ہوتی ہے، فیصلہ سازی کا تمام تر اختیار مرد کو ملتا ہے۔ چونکہ آریہ معاشرے میں مرد کی حاکمیت رائج تھی، اس لیے زیادہ سے زیادہ بیٹے اور پوتے قابل فخر سمجھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 دیکھیں ذات پات کے نظام کی بنیاد۔ آریہ تہذیب کی یہ وہ نشانی ہے جو کہ پاکستان اور بھارت دونوں معاشروں میں مکمل طور پہ آج بھی رائج ہے۔ البتہ پیشہ ورانہ بنیاد جو ہے ذات پات کی وہ بھارت میں نظر آتی ہے۔ پیشوں کے اعتبار سے آریاؤں نے ذات کے نظام کو قائم کیا اور ان کی ذات پات کی درجہ بندی مختلف قسم کی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو آریہ معاشرے نے 4 مختلف ذاتوں کو قائم کیا تھا۔ نمبر 1 برہمن، نمبر 2 کھشتری، نمبر 3 ویش اینڈ ان دا لاسٹ شودر۔ برہمن سب سے اونچے درجے کے لوگ تھے اور یہ مذہبی امور کو چلاتے تھے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ کھشتری آتے تھے جن کا کام جنگی خدمات اور ملک کے انتظامی امور کو چلانا تھا۔ نمبر 3 زرعی و فنی کام کے ماہرین ویش کہلائے اور سب سے نچلے درجے میں شامل لوگ شودر تھے اور ان کا کام محنت مزدوری یا خدمات سر انجام دینا تھا۔ لہٰذا پورا معاشرہ 4 مختلف طبقوں میں تقسیم ہو گیا اور ہر کوئی گروہ اپنی ذات کے نام سے پکارا جانے لگا۔ آج بھی ہندو معاشرے میں یہ چاروں ذاتوں کا نظام رائج ہے اور پاکستانی معاشرے میں البتہ اسلام کی بنیاد پہ اس چیز کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، تاہم ہمارے دیہی علاقوں میں پیشوں کی بنیاد پہ ذات پات کا نظام نظر آتا ہے۔
نیکسٹ ہیڈنگ دیکھیں، رگوید کتاب آریہ لوگ زبانی مذہب نظم و نثر کی صورت میں اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب کی صورت میں اپنے مذہب کو ڈھالا ہوا تھا اور اس کتاب کا نام رگوید تھا، جسے 500 سال قبل مسیح میں تحریر کیا گیا تھا۔ رگوید کتاب سے یہ حقائق معلوم ہوتے ہیں کہ آریہ جانوروں کی قربانی کرتے تھے اور اپنے دیوتاؤں کو خوش کرتے تھے۔ زبان کی وسعت آریہ کا دوسرا اہم کارنامہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا، دراوڑوں کی بروہی زبان بلوچستان سے ملتی جلتی ہے۔ اسی طریقے سے آریاؤں نے علاقائی زبانیں رائج کی، جن میں بنگالی، اردو، پنجابی وغیرہ شامل ہیں۔ آریہ کی خوراک، چونکہ یہ چرواہے تھے، لوٹ مار کرنے کے عادی تھے، اس لیے آدم خوری یا گوشت کا استعمال ان میں بہت نمایاں تھا۔ پوجا پاٹ، جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا، دراوڑ بھی ہندو مت مذہب سے تعلق رکھتے تھے، توہم پرستی ان میں بہت عام تھی۔ اسی طریقے سے آریہ کے مذہب میں بھی قدرتی مظاہر کی پوجا پاٹ نظر آتی تھی۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے وادی سندھ کی تہذیب کے بعد گنگا اور جمنا کی وادیوں میں رہائش اختیار کی، تو وہاں بھی انہوں نے اور بھی بہت سے دیوتاؤں کو اپنے مذہب میں شامل کیا تھا۔ آریاؤں میں شادی کا طریقہ کار، جس میں سب سے اہم سوئمبر کی رسم تھی، جس میں لڑکی کو اپنا خاوند منتخب کرنے کا حق تھا، یہ نمایاں تھا۔ اس کے علاوہ قدیم آریاؤں میں اور بھی مختلف طریقہ کار تھے، جیسے دلہن کو جبراً اغوا کرنا، رقم کے عوض دلہن کو خریدنا وغیرہ۔ ازدواجی نظام، چونکہ دراوڑ پدرسری نظام کے مالک تھے، مرد کو حاکمیت ملتی تھی، لہٰذا یہاں پہ ازدواجی نظام میں بھی ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے تھے۔ بیوہ عورت کا مقام بہت زیادہ بیوہ عورت کا مقام بہت پست ہوتا تھا، اس کی زندگی عذاب سے کم نہیں تھی، کیونکہ بیوہ عورت کو خوشی کے لمحات سے دور رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بناؤ سنگھار اور دوسری معاشرتی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، وہ اس پہ محدود کر دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ آریہ معاشرے میں بیوہ کو اپنے متوفی خاوند کی یاد میں خیرات کرنا پڑتی تھی۔ یہاں تک آپ کا یہ ٹاپک مکمل ہوا کہ آریہ کون تھے، ان کے ابتدائی حالات کیا تھے۔ اس کے علاوہ آریہ تہذیب کی خصوصیات میں آپ نے یہ ٹوٹل 10 ہیڈنگز کو پڑھا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان کے ابتدائی حالات، اس کے بعد ہیڈنگز کو 1 بائی 1 یاد کریں گے، ایک آؤٹ لائن تیار کیجیے گا۔ اس کے بعد ہیڈنگز کو یاد کرنے کے بعد آپ نے ان کی ڈیٹیل کو یاد کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس لیکچر کو آپ نے سمجھا ہوگا اور آپ اس کو یاد بھی کریں گے۔ اس کے اینڈ پہ ٹیکسٹ بک کے علاوہ میں کچھ مواد آریہ تہذیب کے متعلق آپ سے شیئر کروں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس لیکچر کو سننے کے بعد اس مواد کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔